بہت خوب، بہت جامع تقریر. ہماری خطابت کا صدف لفظوں کے موتی بکھیر رہا تھا. سماعتوں کے دروازوں سے دستک ہوئی مگر آوازوں کا تاج محل ابھی کھلا نہیں. اس لیے میں ایک بند پیش کرتا ہوں کہ حامل دین خدا سمجھے جسے فخر عرب، حامل دین خدا سمجھے جسے فخر عرب، کفر کا الزام اس کے سر لگے ہائے غضب. دوستوں کے بغض للہ کا ہم سمجھے سبب، دوستوں کے بغض للہ کا ہم سمجھے سبب. اس طرح بغض و حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ، اس طرح بغض و حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ. ارے دشمنی بیٹے سے بدلہ باپ سے لیتے ہیں لوگ. اس طرح بغض و حسد کی کشتیاں کھیتے ہیں لوگ، دشمنی بیٹے سے بدلہ باپ سے لیتے ہیں لوگ. میں پھر جو حضرات ادھر دور کھڑے ہوئے ہمارے چننا بھائی اپنی ٹیم کے ساتھ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئے. 14 ستمبر کو انشاءاللہ جشن امام رضا حضرت قاسم حال میں منعقد ہوگا. میں بیچ میں جب اور مجمع ہو جائے گا تو پھر ایک بار اعلان کروں گا، آپ حضرات آگے کی طرف تشریف لے آئیں. میں تو سب کو پہچان کے آواز دے دوں گا، آپ لوگ تشریف لائیں آگے. آئیے یہ سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. سمے کی رفتار مدھم تھی، وقت خاموش تھا، انسانیت سسک رہی تھی. یتیمی کا صحرا، غربت کی دھوپ، مفلسی کی چٹان، خاک کا فرش، دھوپ کی چھاؤں، ببول کے سائے، منافقتوں کا ریگستان. آمنہ کے آنگن کا ایک چاند ہیرا کی چوٹیوں پہ تنہا تھا، کسی مونس کو آواز دے رہا تھا. ابی طالب سے ایک بزرگ اٹھا، اپنی پناہوں میں اس چاند کو لے لیا. سراپا قرآن نے سورہ آل عمران کی انگلی تھام لی. ہائے میرا لکھنؤ. اس جملے پہ پوری داد مل جائے تب تو آگے بڑھوں، ورنہ مقرر کو بلا دو. ایک صلوات بھیجے محمد والے. لکھنؤ میں اب ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے. لوح محفوظ پہ رکھی ہوئی آیتیں لانے کے لیے جبریل مچل رہے تھے. اللہ نے کہا نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا دیر اسے تھام ابھی. جب میں شاعری کرنے کے لیے اوٹ پٹانگ لکھنؤ میں مصرے جوڑ کے حیدر بھائی وغیرہ کے پاس آ کے ایک ٹوٹی ہوئی سائیکل لیے ہوئے چھوٹی چھوٹی محفلیں روز پڑھا کرتا تھا. ایک ہار اور ایک پاؤ بھر مٹھائی کے ڈبے پہ خوب محفلیں پڑھتا تھا میں. اس وقت میرے بزرگ کہا کرتے تھے، حیدر نواز جعفری صاحب، رضوی صاحب کہتے تھے بیٹے کچے پکے مصروں کے توڑ لینے کا نام شاعری نہیں ہے. ابھی میر انیس کو پڑھو، ابھی مرزا دبیر کو پڑھو، جب سب تھوڑا تحلیل ہو جائے گا تب جو شعر کہو گے وہ پکے شعر ہوں گے. بات سمجھ میں آئی؟ لہجے کی پختگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ کسی بزرگ لہجے سے مانوس ہو لیا جائے. کہاں ہے میرا مجمع؟ جبریل تڑپ رہے تھے کہ جلدی سے قرآن کی آیتیں لے کے جائیں. اللہ نے کہا جبریل تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، مکے کے بنیا بقالوں کے چڑیا بازار والے لہجے کو کم سے کم لہجوں کے شیش محل سے تو مانوس ہو جانے دو. ارے میں اور کیسے سمجھاؤں؟ کم سے کم وہ دبستان اور ادبستان اس لکھنؤ کی فضا میں زبان کا کوئی ایسا بزرگ کہ جو لہجے کے کچھ مصرے دے کے زبان کیسی ہوتی ہے، بیانیہ کیا ہوتا ہے، اساطیری انداز کیا ہوتا ہے، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، انشاء کیا ہے، کم سے کم لفظوں کے برتنے کا طریقہ سکھا دے تب قرآن لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا. تو حضرت ابو طالب نے خطبے بھی دیے اور اس کے بعد شعر بھی دیے اور ایسی شاعری دی کہ اگر لوگوں نے بگاڑنے کی بھی کوشش کی گرامر کے حوالے سے تو ان کا ہر مصرع ہر لحاظ سے بامعنی رہا. وہ اب لفظوں کا تلفظ بدلتے جائیے، معنی بدلتے جائیں گے. معنی یہاں موجود ہے لیکن لکھنؤ میں اردو بولنا چاہیے اور ابھی نہیں بولنا چاہیے. اس لیے اسی مصرے پہ بات ٹھہرا دوں میں. 3,500 اشعار حضرت ابو طالب کے آج کی ڈیٹ میں موجود ہیں اور جس کو عبداللہ ابن عباس ندوی نے اپنی کتاب میں کوٹ کیے ہیں اور میرے پاس موجود ہیں. آج سارے سچ رئیس صدیقی صاحب آج کہلواؤں گا، اگلواؤں گا میں سب سے. حضرت ابو طالب نے جو قصیدے کہے اور کیا قصیدہ کہا، اے میرے محمد تمہارے چاند جیسے چہرے کو دیکھ کے بادل برسنے کی دعائیں مانگتے ہیں، تم یتیموں کے لیے فکر ہو اور بیواؤں کے لیے ڈالو. آئیے نظر بھائی تشریف لے آئے. صلی علی محمد وعلی محمد.
حضرت ابو طالب نے اس لہجے کے شعر دیے، اور جب اس لہجے کی شاعری ہمارے سامنے آئی تب یہ ہوا کہ اب قرآن کی زبان کو لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اور تہذیب اور تربیت کے لیے میر انیس نے جس طریقے سے میر نفیس کی پرورش کی تھی، میر خلیق نے جس طریقے سے میر انیس کی پرورش کی تھی، میر حسن نے جس طریقے سے میر خلیق کی پرورش کی تھی، میر زاہد نے جس طریقے سے میر حسن کی پرورش کی تھی، میر امامی نے جس طریقے سے میر زاہد کی پرورش کی تھی، کہ ہر لہجے میں ان بچوں کو مت بھیجو، کسی لکھنؤ میں چڑیا بازار کی زبان اور ہے، کازمین کی زبان اور ہے، نخاس کی زبان اور ہے، شیش محل کی زبان اور ہے، حضرت گنج کی زبان اور ہے، چار باغ کی زبان اور ہے۔ میں کیا عرض کروں، کیسے سمجھاؤں؟ اس وقت حضرت ابو طالب نے دیکھا یہ بنو امیہ کے بنیا بقالوں کی گالم گلوج والی زبان، اگر ان سے تہذیب کی زبان کو، قرآن کی زبان کو کشید کرنا، الگ کرنا ہے اور یہاں سے کوئی بائفرکیٹ کرنا ہے، کوئی خط خاصی کھینچنا ہے، تو پھر شیب ابی طالب کی شکل میں لکیر کھینچی کہ جو شیب ابی طالب کے اندر ہے وہ بنو ہاشم ہے، جو باہر ہے وہ بنو امیہ ہے۔ اور آج یہ ناجائز آل سعود اور آل یہود، ان سے بہتر تازیہ دار ایسوسی ایشن میں شامل ہونے والے لکھنؤ کے ہنود، میں کیسے اور بات کروں؟ شیب ابی طالب کا نشان بتانے والے نہیں ہیں۔ آج صفا اور مروہ کے درمیان شیب ابی طالب ہے، وہاں قصیدہ لامیہ حضرت ابو طالب نے لکھا، کسی سے قلم اور کاغذ نہیں مانگا، طلحہ کے پتوں پہ کوئلے کے ٹکڑوں سے قصیدہ لکھ دیا، وہ کوئلے کے ٹکڑے سونا نہ بن جائیں۔ جب ابو طالب کے حرفوں میں استعمال ہونے والے کوئلے کے ٹکڑے نعت کی ایجاد کے لیے سونا بن جاتے ہیں تو خدیجہ کا سونا کیسا ہوگا؟ قصیدہ اعلامیہ لکھا مگر کسی سے قلم اور کاغذ نہ مانگا، اس لیے کہ حضرت ابو طالب جانتے تھے کہ جو میرے محمد کو، میرے بھتیجے کو قلم اور کاغذ نہ دے، ان سے میں قلم اور کاغذ مانگ کے کیا کروں گا۔ حضرت ابو طالب نے قصیدہ اعلامیہ لکھا، قصیدہ اعلامیہ جس کے کم سے کم 90 شعر تو ہر دیوان میں موجود ملتے ہیں، وہ قصیدہ اعلامیہ حضرت ابو طالب نے لکھا۔ تقریر تو ابھی باضابطہ ہونی ہے، اور وہ قصیدہ اعلامیہ جو لکھ دیا ہے تو پھر وہ زبان حضرت ابو طالب کی آئی ہے۔ ابھی بعد میں بیچوں میں گفتگو کروں گا موقع پہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حضرت ابو طالب کا صرف ایمان اور احسان کے حوالے سے نام لیا جاتا ہے، یہ صرف علی دشمنی ہے میرے بھائیوں، ورنہ اعلان رسالت سے پہلے ایسا قصیدہ کہنا کہ رسول کے معجزے کا اعلان جس میں ہو، یہی نہیں جس دن رسول پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا، اے ابو طالب آپ کو آپ کا بھتیجا مبارک ہو، کیسا شاندار بھتیجا آیا ہے، جب سے آیا ہے دریائے صحابہ کا پانی خشک ہو گیا ہے، قطر کسرا کے کنگورے گر گئے ہیں، اور وہ آتش کدے کی آگ بجھ گئی ہے، لگ رہا ہے دنیا مسلمان ہونے والی ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ مبارک ہو، مگر میں تم کو دوہری مبارکباد دیتا ہوں، آج سے ٹھیک 30 سال کے بعد ایک ایسا ہی چاند تمہاری گود میں بھی آئے گا، اور وہ خانہ کعبہ سے آئے گا۔ کیسا کافر ہے جو 30 سال آگے کی بھوشیاواری کر رہا ہے، قسم خدا کی کیسا کافر ہے جو 30 سال کے بعد خدا کے گھر میں کیا ہونے والا ہے اس کا اعلان کر رہا ہے، اس کی پیشین گوئی کر رہا ہے۔ یہ صرف حضرت علی کی دشمنی میں ابو طالب کو کافر کہا جا رہا ہے، ورنہ علی کا معجزہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہر قوالی میں کہا جائے علی اللہ کا ولی، علی اللہ کا ولی، خالی علی اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ علی اس گھرانے میں ہے کہ علی خود بھی ولی، ان کے باپ 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 بھی ولی، ان کے بیٹے بھی ولی، ان کے بیٹے بھی ولی، ان کے بیٹے بھی ولی، قیامت تک ولایت کا سلسلہ رہے گا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے ولایت کبھی خالی نہیں رہی ہے۔ آئیے حضرات اس سلسلے کو ہم اور آگے بڑھائیں گے، اور ایک بار میں چاہوں گا کہ ہمارے عاطف کشمیری صاحب کم سے کم صدارت کو ایک ہار پیش کر کے، تاکہ وہ جو ایک رسمی طور پہ صدارت سے اجازت لی جاتی ہے وہ میں یہ سلسلہ، حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ منظوم دور میں، مگر دل نہیں مان رہا ہے کہ صدر کو باضابطہ طور پہ کم سے کم جناب فیصل جونپوری صاحب کی خدمت میں، اور ان سے یہ سفر یہ شروع ہوگا، اور انہی کی اجازت سے میں گزارش کروں گا جناب ہماری خطابت کا ایک منفرد لب و لہجہ اور بعض اسباب جنہوں نے ہماری ازائی تہذیب میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے، ان میں ایک سیکھل کی سرزمین جہاں شعراء اور ذاکرین کا
ہمیشہ ایک سلسلہ رہا ہے. میں گزارش کروں گا علامہ فراز واسطی صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور حضرت ابو طالب اور خاندان ابو طالب کی عظمت پر اپنے خطابت کے بے بہا دعائے شہوار پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ ان کا توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاۃ والسلام علی النبی المرسل وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی قدر، تمیدی گفتگو کا محل نہیں، وقت خاصا ہو چکا ہے. آمدن برسر مطلب صرف 2-3 باتیں عرض کرنا ہے. سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کروں گا. کوشش رہے گی کچھ گفتگو ہو جائے. بالخصوص ذہنی التفات شرط ہے، توجہ کا طالب. پہلے بنیادی مرحلے میں میں سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قطعاً بھی اس گفتگو کا قائل نہیں کہ کفر اور ایمان پر بحث کی جائے. توجہ چاہتا ہوں سر. یہ بھی اب کلام اور مبادیات کلام پر بحث کا وقت نہیں. یہ بھی شایان شان نہیں ہے کہ آج ہم اسٹیج پر کھڑے ہو کے سرکار ابو طالب کے ایمان کا ثبوت فراہم کریں اور کفر اور ایمان پر بات کریں. یہ بھی مذہب ذم کی ایک قسم ہے، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ اغیار نے بھی اتنی بار لفظ کافر نہیں کہا جتنی بار ہم نے دفاع میں لفظ کافر جناب ابو طالب کے لیے استعمال کیا. میں قطعاً اس کا قائل نہیں، مذہب ذم ہو جاتی ہے. اتنا ہی فرق ہوتا ہے عارف میں اور غیر عارف میں. غیر عارف مدح کرنا چاہتا ہے، ذم ہو جاتے ہیں. آج ضروری ہے اس پر بات ہو کہ ابو طالب نبی تھے یا وسیع تھے، اور ان حالات پر، ان واقعات پر، ان تجزیات پر میں کلامی اور بیانی اصطلاحات میں زیادہ الجھانا نہیں چاہتا. ان چیزوں پر بات ہو جہاں ثمرے کی شکل میں، نتیجے کی شکل میں بہت سی چیزیں پیدا ہوئیں. ایک ایک لفظ پر توجہ چاہتا ہوں. صاحب 2 چیز می شکنت قدر شیر را تعریف ناشناس و ثبوت سخن شناس. 2 چیزیں بات کی اہمیت تو ختم کر دیتی ہے، ایک نااہل کا چلا پکار کے داد دینا اور ایک سمجھدار کا خاموش رہ جانا. اس لیے میں آپ سے ذہنی التفات کی درخواست کرتا ہوں اور یہاں سے آغاز گفتگو کر رہا ہوں. سرکار ابو طالب کی بارگاہ ہے. پہلے ہم تجزیہ تو کریں ان اسباب و علائل کا جن کا ثمرہ آج جو بنی امیہ کی خاصی تعداد آج جگہ جگہ دکھائی دے رہی ہے. صدر اول میں پہلے میں بنیادی بات عرض کر رہا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت کے زمانے میں کوئی ڈویژن نہیں تھا، کوئی تقسیم نہیں تھی، کوئی بٹوارہ نہیں تھا، کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، وہ غلطی پر ہے. صدر اول ہی میں تقسیم ہو چکی تھی، بٹوارہ ہو چکا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اسے گیٹ اپ نہیں ملا تھا یا لائن نہیں ملی تھی. میں جو عرض کر رہا ہوں اس کے لیے بے حد توجہ چاہتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ اس کو لائن نہیں ملی تھی، گیٹ اپ نہیں ملا تھا، کوئی حلیہ نہیں ملا تھا، شکل و شمائل خاصی نہیں تھی یا شناخت نہیں ہو سکی تھی. ورنہ قرآن میں سورہ منافقون کیوں ہے؟ بھائی توجہ، خدا کے واسطے جاگیے. ورنہ قرآن میں پھر سورہ منافقون کیوں ہے؟
سرکار مجلسی نے روایت لکھی کہ راوی کہتا ہے ہم عہد سرکار ختمی مرتبت میں جنازے کی نماز سے پہچان لیتے تھے کہ مومن کون مرا، منافق کون مرا۔ حضور نماز جنازہ پڑھاتے سب کی تھے، مگر مومن کی میت پر 5 تکبیریں کہتے تھے، منافق کی میت پر 4 تکبیریں کہتے تھے۔ یہ لائن آف ڈویژن تو خود سرکار ختمی مرتبت نے کھینچی، فکری طور پر، عقلی طور پر۔ اب آپ ایک بات دیکھیں، میں تجزیاتی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، طالب علم ہوں اور مدرسے کی زبان استعمال کرتا ہوں۔ آپ ایک چیز دیکھیے، پورا رجال اور کلام سب کھنگال لیجئے، نہیں بھائی توجہ چاہتا ہوں، پورا رجال کھنگال سب کھنگال لیجئے، رجال اور کلام، اور اس کے بعد آپ تجزیہ کریں کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، یو نو ویری ویل، صحابی کی ڈیفینیشن صاحبان رجال نے، علماء اکرام موجود ہیں، تو واجب ہے کہ تردید کرے اگر میری بات غلط ہو، شرعی وجوب شرعی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابی کی ڈیفینیشن صرف اور صرف صحابہ سب اتنی تعریف لکھی کہ جو عہد حضور میں اسلام لایا، جس نے حضور کے ہاتھ بیعت کی، حضور کے ساتھ نماز پڑھی، حضور کے پیچھے رہا، یہ ہے صحابی، اسے کہا گیا صحابی، چاہے وہ 1 دن کا اسلام ہو یا 1 گھنٹے کا اسلام ہو۔ اور فخریہ طور پر اہل رجال نے یہ تجزیہ کیا، علم رجال پر فخر کرتے ہوئے، میں کلی بات کر رہا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے مسلمانوں کا کہ 5000 لوگوں کے نام، تاریخ پیدائش، ولدیت، جائے پیدائش، سب کا تعین کر دیا راویوں کے ذریعے سے علم رجال کے بہانے۔ عجیب و غریب تماشا ہے کہ 5000 راویوں کی تاریخ پیدائش، جائے پیدائش سب جمع کر دی گئی، اور حضور کی تاریخ پیدائش میں آج تک اختلاف ہے۔ آپ دیکھیں، اس کا تجزیہ کریں۔ فتح مکہ کے بعد کا تازہ مسلمان، موضوع پر آ رہا ہوں، موضوع سے ہٹ کے نہیں گفتگو کروں گا، فتح مکہ کے بعد کا تازہ مسلمان جو چند دن حضور کے ساتھ رہا، ایک طویل فہرست ہے صحابی کی۔ اب آپ رجال اور روات دیکھیں، یہ میری تمہید ہے، رجال اور روات دیکھیں تو آپ کو حدثنا فلاں عن فلاں قال فلاں عن فلاں سینکڑوں کی تعداد میں احادیث موجود ہے سرکار ختمی مرتبت کی، اور سینکڑوں روات ہیں اور رجال ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، اگر کوئی ڈویژن نہیں تھا، اگر کوئی بٹوارا نہیں تھا، اگر کوئی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو میں یہ سوال تو کرنے کا حق رکھتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے، آخر جناب سلمان فارسی سے کتنی روایتیں ہیں، جناب حذیفہ یمان سے کتنی روایتیں ہیں، جناب میثم تمار سے کتنی روایتیں ہیں، جناب حجر بن عدی سے کتنی روایتیں ہیں، جناب زید بن ساسا سے کتنی روایتیں ہیں، جناب ساسا بن سوہان عبدی سے، میری طرف متوجہ رہیے، سے کتنی روایتیں ہیں، جناب مالک بن نویرہ سے کتنی روایتیں ہیں، جناب مالک اشتر سے کتنی روایتیں ہیں، جناب بلال سے کتنی روایتیں ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ 40 سال قرآن کے لہجے میں کلام کیا، بی بی فضہ سے کتنی روایتیں ہیں، نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ آخر ان حضرات سے روایتیں کیوں نہیں لی گئیں؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ نتیجہ عرض کر رہا ہوں، ان کا قصور یہ تھا کہ یہ صرف صحابی نہیں تھے، بلکہ صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ علی کے شیعہ بھی تھے۔ بھائی توجہ، یہ صرف صحابی نہیں تھے، صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ علی کے شیعہ بھی تھے۔ اور اب بھی اگر میری بات نہیں پہنچی، اب آپ اسے تھوڑا اور پہلے سے دیکھیں۔ اصل میں ہوا یوں کہ بالخصوص 3 ادوار، یہ گفتگو آج ضروری ہے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے جشن میں بہت توجہ چاہتا ہوں بھائی میں۔ بالخصوص 3 ادوار ایسے ہیں جنہیں باقاعدہ روایت کی کاریگری کا دور کہا جا سکتا ہے، اور پہلا شعبہ اس کا یہ ہے، خاص طور سے میرا خطاب یوتھ سے ہے، پہلا شعبہ اس کا کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی منقصت میں، صدر بھائی توجہ نہیں بھائی،
پہلا شعبہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ پورا تجزیہ عرض کر رہا ہوں میں رجال کا، پہلا شعبہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ استغفر اللہ بنی ہاشم کی منقصت میں، حالانکہ یہ لفظ بھی یہاں پر صرف نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہو جاتا ہے منقصت فی الواقع، لیکن زبان و بیان کی مجبوریاں ہیں، یعنی نقل کفر کر رہا ہوں میں، ان کے نزدیک منقصت میں روایتیں گڑھی گئیں، لیکن اس میں دشمن ہوا ناکام۔ اس کے بعد دوسرا شعبہ جو بنا وہ یہ تھا سرکار کہ جو اسٹرکچر بنائے گئے تھے مٹی کے پتلے جھوٹے، ان کی مدح میں روایتیں گڑھی گئیں، ان کی مدح میں، یہ دوسرا شعبہ تھا۔ فار ایگزامپل امام علیہ الصلوۃ والسلام یحییٰ بن افصم، بہت بڑا عالم، دربار میں بیٹھا ہوا، عباسی خلیفہ کا دربار ہے، میری طرف متوجہ رہیے۔ امام سے کہا کہ آپ کچھ سنائیے، امام نے حدیث سنائی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ روات رجال بیان کرنے کے بعد کہنے لگا اصحاب کبار کی بھی شان میں حدیث ہے مگر آپ سناتے نہیں۔ امام نے فرمایا ہم نہیں سناتے تو تو سنا دے۔ برجستہ امام نے فرمایا بھائی توجہ، ہم نہیں سناتے تو تو سنا دے۔ تو اس نے اوپر ایک اور دوسرے شعبے کی حدیث سنائی کہ بڑے اور مجلے جو ہیں وہ جنت کے جوانوں، جنت کے چراغ ہیں۔ جیسے ہی کہا جنت کے چراغ ہیں، فوراً امام نے فرمایا اینا ظلمت فی الجنہ، اسکت یا کذاب ابن کذاب، چپ جھوٹے باپ کے جھوٹے بیٹے، جنت میں اندھیرا ہی کہاں ہے تو یہ چراغ ہے۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں، جنت میں اندھیرا ہی کہاں جو یہ چراغ ہے۔ تیسرا دور، تیسرا شعبہ جس پر بہت سوچ سمجھ کے کام کیا گیا، بھائی ذرا اس پر غور کر لیجئے گا آپ، جس پر سوچ سمجھ کے کام کیا گیا کہ ایسی روایات گڑھی جائیں جن میں فرسٹ سائڈ پہلی نظر میں دیکھتے ہی مدح معلوم دے، فضیلت معلوم دے، اور جب اس پر ڈیپ اسٹڈی کی جائے، غور کیا جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی ذم کا پہلو ہے۔ اب اس میں ہوا کیا، اس طرح کی بہت سی کتابیں عہد تقیہ میں، یہ عہد تقیہ کے اثرات کا نتیجہ ہے، عہد تقیہ میں اس طرح کی بہت سی کتابیں، بہت سی باتیں ہماری کتابوں میں بھی آ گئی، اور اس میں کیا ہوا، 2 پنے پڑھے اور اس کے بعد روایت آ کر ٹھوک ماری ممبر پر، اور سطحی طور پر اس پر داد واد بھی مل گئی، نعرے وارے بھی لگ گئے، لیکن اگر ڈیپ میں آ کے آپ جاتے کہ بالکل سپوز دیٹ، میں ایگزامپل دے کے آگے بڑھ رہا ہوں، اب داد مت دیجیے گا، اسی داد کے خلاف میں بول رہا ہوں، کا مولا کائنات شیخین کے ساتھ جا رہے تھے، کہ یا علی آپ ہمارے درمیان ایسے جیسے لنا قانون، کتنا مشہور ہے یہ ہے لنا قانون، مولا نے برجستہ فرما دیا اسے نکال لو تو لا بیٹھتا، اسی پہ داد ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کا ایڈمیشن ہو گیا، مولا نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں تم ہمارے ساتھ ہو۔ غور فرما رہے بھائی، اس کا منفی پہلو دیکھیے آپ۔ اب کا کیا کوکب دری نے لکھ دیا، کوکب دری نے لکھ دیا تو کیا ہوا، لکھ دیا، کوکب دری ہماری کتاب نہیں ہے، تفضیلیہ کی کتاب ہے، غور فرمائیے۔ اور تفضیلیہ کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی شیخین سے افضل، یہ مذہب شیعہ نہیں ہے، یہ عقیدہ کفر ہے کہ مولا علی شیخین سے افضل، یہ مذہب تفضیلیہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ افضل اور مفضول کی بات وہاں ہوتی ہے جہاں جنس ایک ہو۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی، لکھوں میں پڑھ رہا ہوں۔ افضل اور علی کو یہ کہنا کہ علی کسی آدمی سے افضل ہے، یہ علی کی اہانت ہے، تعریف نہیں ہے، یہ علی کی توصیف نہیں ہے، یہ تعریف نہیں ہے۔ اور پھر لنا میں نون کا جو قد ہے، کیا وہ قد معاذ اللہ میرے مولا کا؟ پستہ قد ہونا عیب ہوتا ہے اور معصوم بے عیب ہوتا ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں بھائی میری بات پہنچ رہی ہے، سما خراشی نہیں چاہتا، معصوم بے عیب ہوتا ہے۔ اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ سارے ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ، ابھی آیت پیش کروں گا، سارے ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کا معجزہ یہ ہے۔ حضور کا ہمارے قد یہ تھا کہ جب بھی جتنے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے سب سے بلند آپ کا قد، اسی صورت سے ہمارے ہر امام کا قد
جتنے لوگوں کے بھی درمیان کھڑے ہوتے سب سے بلند ہوتا. ارے لمبی چوڑی بات کا وقت نہیں ہے میرے بھائی میرے پاس. شب ہجرت حضور کی جگہ پر مولا کائنات سو گئے. جلدی پہنچیے جلدی, میں جو عرض کر رہا ہوں وقت نہیں ہے تفصیل کا. ارے پورے کفر کا انتخاب تھا. 40 ویل ایکٹیو پرسن رات بھر محاصرہ کیے رہے اور علی کو محمد, محمد کو علی سمجھتے رہے. اگر کوئی پستہ قد کسی بلند قامت کی جگہ پر ہو تو پہلی نظر میں یہ ہو جائے گا کہ یہ کون ہے. لیکن 40 کافروں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ علی اور محمد کے قد میں کوئی فرق نہیں تھا. میں یہ بات صرف مجھے اس لیے عرض کرنا پڑ گئی کہ یہ روایات کے جو 3 ادوار گزرے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. اسی اب میں آمدن برسر مطلب اسی کا شاخسانہ ہے کہ بنی ہاشم, نیر بھائی توجہ چاہتا ہوں, بنی ہاشم قبلہ توجہ, بنی ہاشم اور بنی امیہ کی یک نسبی کا افسانہ گڑھا گیا. اور ایک چھوٹی بات کہ جڑواں پیدا ہوئے تھے اور یوں پیدا ہوئے تھے اور توں پیدا ہوئے تھے اور کہا تلوار سے جدا کیا جا رہا ہے تو ہمیشہ تلوار چلے گی, سب من گھڑنت قصے اور کہانی ہیں. میں اجزاء پارٹس سامنے رکھ رہا ہوں واقعے کی. سرکار جناب ابو مولا کائنات جناب ابو طالب علیہ السلام, جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام ہے عمران. یہاں سے اب میری مضمون کی گفتگو شروع ہو رہی. بھائی میں جانتا ہوں آپ شعرا کو سننے آئے ہیں. یہاں سے جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام ہے عمران. عمران کے معنی ہے آباد کرنے والا. جناب ابو طالب کا نام عمران ہے. ان کا گھر بھی ان سے آباد ہوا, اللہ کا گھر بھی ان سے آباد ہوا. کیا کفر اور ایمان کی بات, بےہودہ باتیں ہیں سب. جناب ابو طالب کا نام عمران ہے. عمران کے معنی ہی آباد کرنے والا, تعمیر کرنے والا. ان کا گھر بھی ان سے آباد ہوا, اللہ کا گھر بھی ان سے آباد ہوا. اور اوپر بڑھ جائیے آپ, پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام کے فرزند مولا علی علیہ السلام, جناب جعفر علیہ السلام, جناب عقیل علیہ السلام, جناب طالب علیہ السلام, پورا سلسلہ دیکھیں. جناب ہاشم, جناب عبداللہ, جناب عبد مناف, جناب عبد المطلب. جناب عبد المطلب کا نام ہے شیبۃ الحمد. شیبہ کہتے ہیں چمک کو. جناب 2 روایتیں ہیں فقہ اللغہ میں جو بحث ہے اس میں 2 چیزیں کہی گئی ہیں. ایک یہ کہ جناب عبد المطلب کے سامنے کے بال پیشانی پر گھونگھر بناتے تھے اور چاندی کی طرح چمکتے تھے, اس لیے آپ کا نام شیبۃ الحمد تھا. اور ایک معنی یہ ملتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر سفید نور چمکتا تھا جو نور رسالت تھا, اس لیے آپ کا نام شیبۃ الحمد تھا. دونوں میں سے کوئی بھی وجہ ہو, آپ کا نام شیبۃ الحمد. اس کے بعد جناب ہاشم, ہاشم مشتق ہے حشم سے. بھائی بہت توجہ چاہتا ہوں علماء سے شعراء سے. ہاشم مشتق ہے حشم سے. ہاشم کے معنی لغت نے لکھے شوربے میں روٹی چورنے والا. حالانکہ یہ اہل لغت کا بخل ہے. پوری توجہ بھائی, میں جو عرض کر رہا ہوں ذرا پہنچے میری بات. یہ اہل لغت کا بخل ہے نیر صاحب. ہاشم مشتق ہے حشم سے. حشم کے معنی ہے ریزہ ریزہ کر دینا, چور چور کر دینا. ہاشم اس میں فاعل ہے, اس کا مطلب ہے وہ شیر جو دشمن کو ریزہ ریزہ کر دے. اور فرما رہا ہے بھائی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نسبت کی بنا پر ہاشم کے معنی شوربے میں روٹی چورنا بھی ہو سکتے ہیں, مگر ہاشم کے معنی کو یہیں تک محدود کر دینا, جملہ عرض کر رہا ہوں, یہیں تک محدود کر دینا, یہ اہل لغت کا بخل ہے جو جناب ہاشم کی فیاضی میں چھپ گیا. بھائی اردو ہی میں پڑھ رہا ہوں. یہ اہل لغت کا بخل ہے جو جناب ہاشم کی فیاضی میں چھپ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ معنی اخذ کرتا ہے ہر شخص اپنے ذوق کے تحت. یہ عرب کے بھک منگے جب بھی پہنچے تو کھانا ہی مانگنے پہنچے, لہذا ان کی سمجھ میں یہی معنی آئے کہ ہاشم شوربے میں روٹی چورنے والا. یہ پورا گھرانہ شیروں کا ہے. ہاشم وہ جریب وہ سورما جو دشمن کو پکڑ لے تو ریزہ ریزہ کر دے. اور آگے بڑھیں آپ. عبد مناف, اس کے کچھ بےہودہ معنی, میرا چیلنج ہے ساری لغات کو, اس کے کچھ بےہودہ معنی اہل لغت نے بیان کیے, لیکن جو فقہ اللغات کے طلبہ ہے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. مناف مشتق ہے نوف سے, اور نوف کے معنی ہے بلندی کے.
اسی لیے اس میں مناف اللہ کا بھی ایک نام. تو عبد مناف کے معنی ہے وہ ذات جو اتنی بلند ہے کہ اس بلند کا بندہ کہلائے. عبد مناف، ہاشم، قصہ، کلاب، یہ بھی شیر کے معنی ہے. کلاب کلب سے مشتق ہے. کلب کے معنی کتے کے نہیں ہے، وہ عرفن ہے. کلب مادہ ہے، اس میں مصدر ہے. کلب کے معنی ہے حملہ کرنا. اس کا ترجمہ ہمیشہ نہ سے ہوگا اردو میں. اس من کے جب آیا تو چونکہ حملہ کرنے والا لہذا صفت سے متصف ہو کے عرفن استعمال ہوا قرآن میں بھی حدیث میں بھی. لیکن ذاتی معنی یہ نہیں ہے، حملہ کرنا وصفی معنی ہے اس کے. کلاب فعال کے وزن پر، کلاب کے معنی سخت حملے کرنے والا. یہ پورا سلسلہ علی بن ابی طالب بن عبد مطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، پورا سلسلہ ناموں کی نفاست دیکھیے. مجھے صرف اتنی بات عرض کرنا ہے کہ امیہ کے معنی کیا ہیں. میں نے یہ اتنی دیر جو بات کی ہے صرف اس لیے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی محفل ہے کہ امیہ کے معنی کیا ہے. جناب عبد الشمس کی کوئی اولاد امیہ نامی نہیں تھی. لفظ کا نہیں، حرف کا ذمہ دار ہوں. جناب عبد الشمس کی کوئی اولاد امیہ نامی نہیں تھی. فیشن سے ہمیشہ کلچر پہچانا جاتا ہے، قرائن سے تہذیب شناسی ہوتی ہے. صدف بھائی کے گھر ہم گئے کہ آپ کا نام غلام حسین، بولے والد کا نام فلاں حسین، بھائی کا نام فلاں حسین. ایک بچہ برابر سے نکلا، ہم نے کہا یہ کون ہے؟ کہا خیراتی. فوراً ہی ہم سمجھ گئے یہ کہیں اور کا پروڈکشن ہے. بھائی توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ لغت اور تاریخ کا تجزیہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. ہم نے کہا یہ کہیں اور کا پروڈکشن ہے، یہاں خدمت کر رہا ہے. ورنہ یہ فلاں حسین، یہ اسد حسین، یہ خیراتی یہاں کہاں سے آیا؟ کیونکہ فیشن ہمیشہ کلچر کو انٹروڈیوس کراتا ہے، قرائن سے ہمیشہ تہذیب شناسی ہوتی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں سرکار، امیہ مشتق ہے امتن سے. امتن کے معنی ہے لونڈی کے، کنیز نہیں، کنیز خود عربی ہے. کنیز کو بنی امیہ کے نمک خاروں نے بگاڑا ہے. کنیز کے معنی لونڈی نہیں ہے، خادمہ نہیں ہے. کنیز کو وہاں سے پکڑیے، کنتو کنزن مخفیہ، میں جب چھپا ہوا خزانہ تھا. کنز کہتے ہیں خزانے کو. کنیز کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کسی خاص اہم کام کے لیے، کسی خاص اہم ضرورت کے پیش نظر جسے رکھا جائے، یعنی جو کسی منصب کی امین ہو. اور کنیز صفت مشبہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اس کا انفاق ذات سے ناممکن ہے. کنیز کے معنی بگاڑے ہیں بنی امیہ کے نمک خاروں نے. یہ پوری میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. تو امتن کے معنی ہے لونڈی کے، اور امتن سے امیہ اس کی تصغیر، دیٹ از کالڈ اسمال ناؤن. تصغیر دو جہت سے بنتی ہے، بھیا ذرا توجہ کر لینا، فوٹو بعد میں کھنچائیں گے. تصغیر دو جہت سے بنتی ہے. ایک تصغیر بنتی ہے پیار میں، عزت دینے کے لیے، اور ایک تصغیر بنتی ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کی حیثیت جتانے کے لیے. جیسے رشید، رجیل، حسن سے حسین، یہ بھی سب تصغیر ہے. اور ایک بات چلتے چلتے سن لیجئے، بات لفظوں کی ہے بھائی، میں معمولی طالب علم ہوں لغت کا. سلمان کی تصغیر بنتی ہے سلیمان. جاگ رہے ہیں بھائی، مدح کی محفل ہے. سلمان کی تصغیر بنتی ہے سلیمان. ایک عربی شاعر کا کلام ہے، شعر سنانے کا وقت نہیں ہے. وہ کہتا ہے اس علی کی کیا تعریف کری جائے جس کا سلمان چھوٹا کرنے کے بعد، تصغیر بنانے کے بعد سلیمان بنتا ہے. تو تصغیر بنتی ہے دو رخ سے. امتن کے معنی ہے لونڈی، امتن سے تصغیر بنی امیہ. اب امیہ کے معنی ہوئے ذلیل لونڈی. امیہ کے معنی، لغت کو میرا چیلنج ہے، امیہ کے معنی ذلیل لونڈی. اب میں پوچھ رہا ہوں، جہاں علی ہے، طالب ہے، عقیل ہے، حمزہ ہے، جعفر ہے،
عمران ہے، شیبۃ الحمد ہے، عبد المطلب ہے، عبد مناف ہے، قصا ہے، کلاب ہے، عبد الشمس ہے، انہوں نے اپنے بچے کا نام امیہ کیسے رکھ دیا؟ اپنے بچے کا نام امیہ، اس کا مطلب صاف ہے یہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانے کی کوشش کی گئی، کوئی بیٹا امیہ نام کا نہیں۔ اصل میں بات اتنی تھی سرکار کہ جناب عبد الشمس ایک راستے سے گزر رہے تھے، جھاڑی میں ایک نوزائیدہ بچہ رو رہا تھا۔ ہاں نوزائیدہ کافی ہے، بچے کا لفظ میں نے ایکسٹرا صرف کر لیا۔ ہاں جھاڑی، ہاں شکریہ، نوزائیدہ جھاڑی میں رو رہا تھا، میر صاحب کو ترس آیا۔ ہاں یہی بات ہے بالکل، میر صاحب کو ترس آیا، اٹھا کے لے آئے، پال لیا۔ ایک نام اس کا زکوان، پکارنے کا نام امیہ۔ یہ جھاڑی میں سے اٹھ کے آیا تھا، جھاڑی ہی کی طرح اس کی نسل پھیلی اور پوری نسل خاردار ہوئی۔ اب وہ پھر پورا سلسلہ امیہ، اس کا بیٹا ہارون، پھر ابو سفیان، پھر معاویہ کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں، لکھنؤ والے ہیں، اور اس کا بیٹا یزید، یہ ایک پورا سلسلہ۔ اور اس سلسلے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے شام میں باقاعدہ ایک فیکٹری کھولی روایتیں بنانے کی، غور فرما رہے ہیں آپ، روایتیں بنانے کی ایک فیکٹری کھولی اور خصوصی نشانہ بنایا جناب ابو طالب علیہ السلام کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی لڑائی تھی بنی ہاشم سے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام اس سلسلے کے حامی، معاون، ناصر، امین، مددگار، اور سارے انبیاء کے کل جتنے بھی اوصیاء تھے ان کی وصایتوں کے امین، کل انبیاء کے جتنے بھی اوصیاء تھے ان کی وصایتوں کے امین سرکار ابو طالب علیہ السلام۔ اب قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، سورہ آل عمران ہے، پوری توجہ بھائی، تجزیاتی گفتگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34۔ اللہ، بے شک اللہ نے مصطفیٰ کیا، برگزیدہ کیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، کہاں؟ علل عالمین، عالمین پر استفا کیا۔ استفا کے معنی ہے چننا، استفا کے معنی ہے سلیکشن، اور سلیکشن ہوتا ہے کچھ میں سے۔ استفا، جب استفا در استفا ہو تو اسے کہتے ہیں مصطفیٰ۔ یاد رہے بھائی، اللہ نے استفا کیا آل عمران کو، کا آل عمران کون؟ کا عمران اسرائیل۔ عجیب تماشا ہے، یہ بنی امیہ کی فیکٹریوں نے مطلب گڑھے ہیں۔ اسرائیل میں 2 ہی عمران ہوئے ہیں، توجہ صدف بھائی، 2 ہی عمران باقر صاحب، اسرائیل میں صرف 2 عمران، ایک جناب موسیٰ کے والد اور ایک جناب مریم کے والد یعنی جناب عیسیٰ کے نانا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نہ جناب موسیٰ کی نسل چلی نہ جناب عیسیٰ کی نسل چلی۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ کیا۔ اب ایک آیت کے بعد دوسری آیت ترجمہ کر رہی ہے۔ قرآن کی تفسیر کی زحمت کی ضرورت کسی کو نہیں، بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ پھر 34ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے ذریتم بعضھا من بعض، یعنی ان میں بعض کی ذریت۔ آل عمران، یہ ذریتم علماء سے پوچھئے، بعضھا من بعض میں من جو ہے جنس کا ہے، اس کے معنی یہ ہوں گے جو ذریت ہوگی یہ باپ بیٹے کے تواتر سے ہوگی، یعنی ان کے بیٹے ان کے بیٹے ان کے بیٹے، یہ سب مصطفیٰ۔ توجہ فرما رہے ہیں، آل عمران کو مصطفیٰ کیا اور ان کی ذریت کو
اب اگر عمران جناب موسیٰ کے والد تو ان کی ذریت کہاں، اور اگر جناب مریم کے والد تو ان کی ذریت کہاں؟ یہ بغض ابو طالب کا چشمہ ہے جو اسرائیل عمران تک لے جاتا ہے۔ آل عمران وہ جو ذریت قیامت تک باقی رہے اور سب کی سب مصطفیٰ ہو۔ نہیں توجہ فرمانا ہے بھائی، ذریتم بعضھا من بعض، ارے علماء سے توجہ چاہتا ہوں، ذریتم بعضھا من بعض، سب کے سب مصطفیٰ، اور بعضھا من بعض یعنی بیٹے کے بیٹے کے بیٹے، کیونکہ من ہے جنس کا، اور حضور نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ یہ ہے آل عمران۔ اصل میں بغض تھا جنہیں محمد سے، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے سورہ نور میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے، مثال نور کا مشکاۃ فیہا مصباح، جیسے طاق میں چراغ ہے، وہ چراغ قندیل میں ہے، یعنی فانوس میں ہے، تفصیل طلب نہیں۔ دیکھیے فانوس کا کام ہے نور کی حفاظت کرنا، سارے مفسرین کہتے ہیں کہ نور سے مراد حضور ہیں، تو پھر فانوس وہ جس نے حضور کی حفاظت کی، بھائی جاگ رہے ہیں، فانوس وہ جس نے حضور کی حفاظت کی۔ اب یہ اپنا بیگانہ پروانہ دیوانہ یہ جو بھی ٹکراتا ہے فانوس سے ٹکرا کے گرتا ہے، تو فانوس سے کیوں ٹکرا کے گرتا ہے؟ چاہتا ہے لو سے ٹکرانا، چاہتا ہے لو سے ٹکرانا۔ فانوس اس لو کو اپنے حصار میں لیے ہوتی ہے۔ اب یہ ٹکرانا چاہ رہا تھا لو کو بجھانے کے لیے، حصار موجود فانوس کا، ٹکرایا اور سر پھوٹا گر گیا۔ اصل دشمنی نور سے ہے، گالیاں دے رہا ہے فانوس کو کیونکہ وہ اسے نور تک پہنچنے نہیں دیتی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اصل دشمنی ہے لو سے، نور سے، ضیاء سے۔ کہا جا رہا ہے فانوس کو کیونکہ فانوس نور کی حفاظت کا کام کر رہا ہے، دشمنی نور سے ہے۔ اور اب سبحان اللہ کی بات کہنے جا رہا ہوں سرکار، فانوس نور کا خاصہ یہ ہے، یہ لازمہ ہے ہمارے سے وجود ذاتیہ کی بحث جو میں عرض کر رہا ہوں، نور کا ہر لفظ کا ترجمہ کرنے کا وقت نہیں، نور کا خاصہ یہ ہے چراغ کا کہ پہلے فانوس کو روشن کرے گا، بعد میں فانوس سے چھن کے روشنی باہر جائے گی۔ نہیں پہنچے ابھی؟ ارے نور ہے نبی، فانوس ہے ابو طالب، وساطت ابو طالب سے نور محمد ملے گا، اس لیے کہ نور فانوس سے چھن کے باہر جاتا ہے، یہ نور کا خاصہ ہے، لازمہ ہے۔ اور حضور سرور کائنات کی کفالت، یہ استفا تو دیکھیں آپ، بس سمیٹ لوں گا گفتگو، آپ شعراء کو سنیں، استفا دیکھیں آپ، حضور سرور کائنات کی کفالت، جناب عبد المطلب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے، سرکار عبد المطلب علیہ السلام کا محمد منتخب کرو تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ محمد کون؟ مصطفیٰ، مصطفیٰ انتخاب در انتخاب جب ہو تو کہلاتا ہے مصطفیٰ۔ چکر لگائے 3-4 بار اور سرکار ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ کے استفا کا نام ہے ابو طالب۔ اور پھر اللہ کہتا ہے علم یجد کا یتیمن فاوا، استفا میں اقراری ہے، کیا ہم نے پناہ نہیں دی تمہیں جب یتیم پایا؟ یتیم کے ایک معنی تو عام ہے جو سب جانتے ہیں، یتیم کے ایک معنی ہے فقہ اللغہ میں، یتیم کے معنی ہے یتیم اسے کہتے ہیں جس جیسا کوئی نہ ہو۔ بھائی توجہ فرما لیجئے، ہاں یتیم وہی نہیں ہوتا جو روتا گھومتا ہو، یتیم کے معنی فقہ اللغہ میں ہے یتیم وہ جس کا کوئی مثل نہ ہو۔ علم یجد کا یتیمن فاوا، اور اسی کے بعد ہے جس کے ترجمے سینکڑوں ہو گئے،
ووجدک ضالا فہدی، ضال کے معنی گمراہ. آیت کہہ رہی ہے بالنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی. ارے نہ تمہارا صاحب کبھی گمراہ ہوا نہ بھولا، یہ تو بغیر وحی کے کلام تک نہیں کرتا. ضال کے معنی جس کے مرتبے کو لوگ پہچان نہ پاتے ہوں، اور فہدا ان لوگوں کی ہدایت کی حضور کی طرف بذریعہ ابو طالب. اب بچے پیچھے لگا دیے، حضور چلے آ رہے ہیں، کہا سرکار تبلیغ میں دقت ہو رہی ہے. کہا اچھا. فرمایا جناب ابو طالب علیہ السلام نے جملہ سنیے، اخرج مع محمد یا قزیم. یہ لقب مولا علی علیہ السلام کو ان کے باپ جناب ابو طالب نے دیا. میرے مولا کا ایک لقب ہے قزیم. صاحبان معارف کہتے ہیں کہ جب سخت دشمنوں کے نرغے میں پھنس جائے تو مولا کو یا قزیم کہہ کے پکارے. سرکار ابو طالب فرماتے ہیں اے میرے بیٹا قزیم، کل سے تو محمد کے ساتھ نکل. قزیم کے معنی لغت میں ہے ہڈیوں کا توڑنے والا. ہائے ہائے، قزیم کے لغت میں معنی ہے ہڈیوں کا توڑنے والا. اب آج جب بھیڑ آئی اور جو اپنے اپنے گھر پہنچی، وقت نہیں ہے کیا پڑھوں میں بھائی، اشروں کا میٹر ہے. جب گھر پہنچی تو انہیں ایک جملہ سب نے کہا، قزمنا علی. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں ہماری علی نے توڑائی کی. قزمنا علی، علی نے ہماری ہڈیاں توڑ ڈالی. مولائے کائنات جب جنگ خندق میں اترے تو پورا لشکر ماتھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے دیکھ کے کہہ رہا تھا ھذا قزیم، ھذا قزیم، ھذا قزیم. وہ ابو طالب کا زمانہ یاد آ رہا تھا جب ابو طالب نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا محمد کے ساتھ. اور عمرو ابن عبد ود جب میدان میں اترا اور مولا نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، ایک رخ عام ہے میں عام رخ نہیں پڑھتا، انا علی ابن ابی طالب، تو اس نے کہا تھا ابو طالب سے میری دوستی. اس پہ عام نقطہ تو وہی پڑھا جاتا ہے. یہ ابو طالب سے دوستی کی بات اس نے اس لیے کی تھی کہ ابو طالب جیسا کوئی بہادر نہیں تھا. اشیاء عرب جناب ابو طالب سے پڑھ چکا میں. اس نے اپنے شجاعانہ تعارف کے لیے کہا تھا کہ میں بھی اتنا بڑا بہادر ہوں کہ ابو طالب میرا دوست ہوا کرتا تھا. مولا نے فرمایا خاموش ہو جا، کفر اور ایمان میں کبھی دوستی نہیں ہوتی، کفر اور ایمان میں کبھی. اور حضور نے کیا فرمایا؟ آج کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابل. اس کا مطلب کل کا کل ایمان کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، کل کا کل ایمان کیا ہے؟ تو سرکار ابو طالب علیہ السلام، وہیں پر آ رہا ہوں، سرکار ابو طالب علیہ السلام پچھلے تمام اوصیاء کی امانتوں کے محافظ. اس لیے کہ جب جناب حضور سرور کائنات کو دولہا بنایا تو جناب الیاس کی نالین، جناب ابراہیم کا عصا، یہ سارے انبیاء کے تبرکات سے سجایا. جناب ابو طالب نے حضور سرور کائنات کو، میں پوچھتا ہوں انبیاء کے تبرکات ابو طالب کے پاس کہاں سے آئے؟ بھائی نبی کے تبرکات یا نبی کے پاس ہوتے ہیں یا وصی کے پاس؟
نبی کے تبرکات، یہ مائک یا نبی کے پاس یا وسیع کے پاس، اور ساری تاریخیں اور روایات یہ بتاتی ہیں، سمیٹ رہا ہوں مضمون کو، نفس مضمون ہے کہ زمانہ حضور سرور کائنات سے پہلے متوجہ رہیے، اس زمانے کو کہا جاتا ہے زمانہ فطرت۔ علماء اکرام موجود ہیں، ان سے پوچھئے فطرت کے معنی کیا ہے لغت میں؟ لغت میں فطرت کے معنی ہے خاموشی کے۔ زمانہ فطرت، فطرت کے معنی ہے خاموشی کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی وصی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصب تھا مگر خاموش تھا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے منصب کا تقیہ کیا ہے، ایمان کا تقیہ نہیں کیا ہے۔ نہیں توجہ فرمایا آپ؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے منصب کا تقیہ کیا، ایمان کا تقیہ نہیں کیا۔ میری بات بھائی پہنچی نہیں۔ منصب کا تقیہ نہیں کیا، منصب کا تقیہ کیا، ایمان کا تقیہ نہیں کیا۔ اگر ایمان کا تقیہ ہوتا تو کفار قریش، ارے یہی تو گپلا ہے بھائی، کفار قریش ایک اللہ کو ماننے سے انکار نہیں کر رہے تھے۔ پرابلم یہاں پر نہیں ہے، وہ تو اتنے مان رہے تھے ایک اور مان لیتے۔ ان کا کیا جا رہا تھا؟ حضور یہ کہہ رہے تھے جنہیں رواداری کا شوق ہے وہ زیادہ غور کریں اس بات پر۔ ہاں، حضور یہ کہہ رہے تھے سب کو چھوڑو ہمارے کو مانو۔ ہاں، کفار قریش اس بات پر تیار تھے کہ ہم آپ کے والے کو مان لیتے ہیں مگر اپنوں کے ساتھ مانیں گے۔ ہاں، کہا نہیں، یہ مزاج اسلام نہیں ہے کہ اپنوں کے ساتھ ہمارے والے کو مانو۔ ہاں، نہیں توجہ فرمائی بھائی آپ نے، بس ہمارے والے کو مانو اور اپنے کو ساتھ مانو، یہی تو نفاق ہے۔ تو کفار قریش آئے حضور کے پاس، کہیے آپ کے بھتیجے سے کر رہے ہیں، کہ محمد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ہمارے نیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ اور شیب ابو طالب ہو گیا۔ شیب ابو طالب کا مطلب یہ ہے کہ جو جناب ابو طالب کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سب کا بائیکاٹ ہوا۔ اس کا مطلب اسی وقت کفار نے، آج تک لوگوں کی سمجھ میں نہ سمجھ، مگر اس وقت کے کفار سمجھدار تھے کہ انہوں نے بتایا پارٹیاں دو ہیں، ایک ابو طالب کی پارٹی ہے، ایک کفار کی پارٹی ہے۔ کفار کی جماعت الگ ہو گئی، ابو طالب کی جماعت الگ ہو گئی، اور شیب ابو طالب میں جو ابو طالب کی جماعت الگ ہوئی تو قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ ایک گروہ ابو طالب والا، ایک گروہ کفار والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ابو طالب نے ایمان کا تقیہ نہیں کیا، منصب کا تقیہ کیا، وصایت کا تقیہ کیا، ولایت کا تقیہ کیا۔ احادیث ائمہ علیہ السلام سے ملتا ہے کہ ہمارے جد جناب ابو طالب وصی تھے اور پچھلے تمام اوصیاء کی امانتوں کے ورثہ دار تھے، اور وہ ساری امانتیں آپ نے حضور سرور کائنات کے سپرد کی۔ اور شیب ابو طالب کا معاملہ کیا کہ بیٹوں کی جگہ حضور کو رات میں بدلنا ہے۔ کسی بیٹے نے بھی کبھی یہ کہا کہ بابا آج ہمیں کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کا خون نصرت رسول میں اتنا تیکھا تھا، نہیں جاگ رہے ہیں آپ، اتنا تیکھا تھا جناب ابو طالب کا خون کہ ہر بیٹے کی خواہ وہ 10 برس کا ہو یا 8 برس کا، وہی سوچ تھی جو جناب ابو طالب کی تھی۔ اس کا مطلب ولایت اور وصایت اور نصرت ابو طالب کے خون میں چل رہی تھی۔ اور فرما رہے ہیں جناب ابو طالب کے خون میں چل رہی تھی۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹا افسانہ ایک یہ بھی ہے کہ جناب عقیل معاویہ کے دربار میں چلے گئے تھے، یہ بھی ایک جھوٹا افسانہ ہے۔ جناب ابو طالب کا خون اتنا تیکھا ہے کہ ہم 1400 برس بعد آج سادات جو ہماری 10 پیڑھیاں ہو گئی معاویہ کا نام برداشت نہیں کرتے، جناب عقیل ابو طالب کے بیٹے ہو کے معاویہ کے دربار میں کیسے چلے جائیں؟ یہ سب تماشا ہے۔ جناب ابو طالب کا بلڈ اتنا تیکھا ہے
کہ آج ہم 10 پیڑھیوں کے بعد معاویہ کا نام برداشت نہیں کرتے، ابو طالب کا بیٹا دربار میں کیسے چلا جائے گا؟ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو کتابوں میں آگے ادھر ادھر کی۔ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اب ایک آخری بات کہہ رہا ہوں بھائی درسال، جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے کربلا کا آپ تجزیہ کر لیجئے، یہ محفل ہے۔ جناب عقیل کی اولادیں ہیں، جس میں پوتے جناب عقیل کے اور بیٹے جناب عقیل کے، مولا کائنات کی اولادیں، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جو مولا کائنات کی اولادوں میں ہیں۔ پورا تجزیہ کریں، شہدائے بنی ہاشم ہیں، سب کے سب جناب ابو طالب علیہ السلام کی اولاد۔ وہ جو شیب ابو طالب میں جذبہ پنپ رہا تھا ابو طالب کے بچوں میں، وہ جب وقت نے کروٹ بدلی تو جوان ہو کے کربلا میں اترا، اور اب علی اکبر ہے تو ابو طالب ہے، علی اصغر ہے تو ابو طالب ہے، عباس بن علی ہے تو ابو طالب ہے، مسلم بن عقیل ہے تو ابو طالب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔